اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم اور مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے نعت گو شاعر تھے۔ آپ روایتی شعراء کی طرح جو کلام تھے وہ لکھا نہیں کرتے تھے، اور بلکہ جب آپ کو یاد مدینہ اور یاد رسول میں گم ہوتے تھے تو اپنے جذبات کا اظہار آپ اشعار کی صورت میں کر دیا کرتے تھے۔ افسوس کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سارا کلام محفوظ نہ رہ سکا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بے زحمت فکر خدا جو چاہتا ہے بندہ عرض کرتا ہے، پھر اسے محفوظ رکھنے کی فکر نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی نعتیں لکھی اور کئی کلام فارسی میں لکھے اور میں اس کی 4 بیاضیں گم کر چکا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اردو کے علاوہ فارسی اور عربی میں بھی کلام تحریر فرمائے، بلکہ ایک کلام تو ایسا ہے جو آپ نے بیک وقت میں 4 زبانوں پر مشتمل کیا، جو اردو، عربی، فارسی اور ہندی میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا ارشاد اور مولانا ناطق کے کہنے پر وہیں بیٹھے بیٹھے فی البدیع نعت قلم بند فرمائے اور لکھتے ہیں، اس نعت کا پہلا شعر لکھتے ہیں کہ لم یاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے آخری شعر میں نعت کا سبب بننے والے مولانا ارشاد اور مولانا ناطق کا نام بھی ذکر فرمایا، اور آخری شعر میں لکھتے ہیں کہ بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عربی دیوان گم ہو گیا تھا، تو بعد میں مصر کے جامعہ ازہر مصر کے ڈاکٹر استاد احمد عبد الرحیم محفوظ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قصائد، تاریخی کتابوں اور ملفوظات سے آپ کا کلام جمع کیا، اور 1416 ہجری بمطابق 1996 میں آپ نے یہ جامعہ ازہر ڈاکٹر احمد عبد الرحیم نے یہ کلام کو جمع کیا اور مرکز الاولیاء لاہور سے بساتین غفران کے نام سے شائع کیا گیا۔ اور آپ کے جو عربی کلام ہیں ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 751 اور ایک قول کے مطابق 1145 ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عربی کلام میں سے 2 کلام بہت مشہور ہیں، جن کا نام قصیدہ تان اور رائیہ تان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے یہ کلام 1300 ہجری میں مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر 27 سال اور 5 ماہ کی عمر میں لکھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کلام کے اشعار کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق 313 رکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں قصیدوں کے اندر جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا خاص خیال رکھا، جن میں سے ایک قصیدے کی ابتدائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حمد و صلات سے کی، جس کے 2 اشعار یہ ہیں: الحمد للمتوحدی بجلالہ المتفردی وصلاۃ مولانا اعلیٰ خیر الانام محمدی، یعنی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں ترجمہ کہ تمام تعریفیں اس تنہا ذات کے لیے جو عظمت اور جلال میں متفرد ہے، اور ہمارے مولا کی رحمت کاملہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہو جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فارسی کلام کا مجموعہ کچھ ہدایت بخشش میں موجود ہے، اور کچھ کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارمغان رضا کے نام سے شائع کیا گیا، جس میں 12 منتخب نعتیں اور 1 مثنوی شریف موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ غوثیت میں اردو کی طرح عربی میں بھی نذران عقیدت پیش کیا، اور آپ کا ایک کلام بہت زیادہ مشہور ہے عربی کے اندر جس کا نام اکسیر اعظم ہے، جو کہ مولانا حسن رضا خان نے جس کا نام اکسیر اعظم رکھا، اور اس کی آپ نے جب شرح فرمائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس کا نام مجیر معظم رکھا، اور جب اس کی اردو شرح کی گئی، اس فارسی کلام اور اس کی اردو شرح کی گئی تو مولانا مصباح نے اس کا نام تاب منظم رکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام کے اندر شریعت کی پاسداری کا بہت سارا خیال رکھا، بلکہ آپ کا سارا کلام ہی قرآن و حدیث کے مطابق ہوا کرتا تھا اور قرآن و حدیث کے اقتباسات کو شامل ہوا کرتا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محفوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے ہے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر ہدایت کی بخشش کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہدایت کی بخشش کے اشعار جو ہیں ان کی تعداد ہے 2781 ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اردو کلام کی عربی شرح بھی ملا کرتی ہے، جس کا نام صفوۃ المدیح رکھا گیا ہے۔ فن شاعری میں برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ اور بہت مشہور زمانہ بہت بڑے شاعر داغ دہلوی نے جب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، تو جب آپ نے یہ کلام سنا تو آپ اس کلام کو گنگناتے تھے اور روتے تھے، اور آخر کے اندر آپ نے اس شعر کو لکھا۔ اس کا مقطع نہیں لکھا گیا تھا کیونکہ تو پھر آپ نے اس شعر کے آخر میں لکھا: ملک سخن کی شاہی
تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام مقطع کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ قرآن کریم کا جو کنز الایمان ہے اس کی طرح آپ کے ہدایت کی بخشش کو عام کرنے میں بھی دعوت اسلامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یہ کہنا بے جانا ہوگا۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے پوچھنا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وہ منکار ہے۔